بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں باسط علی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج میں جماعت النحل کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پہلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء، اس پہلے لیکچر میں ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق کے جو مصنف ہیں شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں گے اور سبق کے مشکل الفاظ معنی کو بھی بغور دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، برصغیر پاک و ہند کی دھرتی پر بہت سے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی خدمت اپنی حیثیت سے بڑھ کر کی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے صورتحال کے مطابق لوگوں کی سوچ کو دیکھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دین کی خدمت کی ہے، آج وہ لوگ زندہ ہیں اپنی خدمت ہی کی وجہ سے، ان کا نام بھی زندہ ہے۔ انہی میں ایک شخصیت شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی صاحب کی ہیں۔ آج ہم ان کی حالات زندگی کو پڑھیں گے۔ جس طرح اسلوب ہے کتاب میں بھی کہ 3 حصوں میں ہی مصنف کے جو حالات زندگی ہوتے ہیں تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی ان کا سب سے پہلے شخصی تعارف، پھر ادبی تعارف اور تصانیف کو دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ان کا نام شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 1857 یعنی 1857، اور آپ کا جو سن مثال ہے وہ ہے 1914۔ اب ان کی پیدائش کو دیکھیں اور سن مثال کو جو دیکھیں تو ایک بڑی دلچسپ بات اس میں آپ کو ملے گی، وہ یہ ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی اور 1914 میں جنگ عظیم اول ہوئی ہے، فرسٹ ورلڈ وار۔ اب ان کی تاریخ پیدائش پر بھی ایک جنگ لڑی گئی ہے اور ان کی سن مثال پر بھی ایک جنگ ہوئی ہے، تو ان کا سن پیدائش اور سن مثال یاد کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اب ان کے ہم شخصی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجیے، اصل نام ہے ان کا محمد شبلی، جیسے کہ میں نے پہلے اوپر بتایا، اصل نام ہے محمد شبلی، اور ان کا جو تخلص ہے وہ ہے نعمانی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت کی وجہ سے آپ اپنے نام کے ساتھ نعمانی کا تخلص لگاتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل نام ہے وہ ہے نعمان بن ثابت، اس وجہ سے وہ نعمانی ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، بڑھتے ہیں ہم مولانا کے شخصی تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھ لیجیے کہ اصل نام ان کا ہے محمد شبلی اور نعمانی ان کا تخلص ہے۔ جو نعمانی تخلص کو لگاتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نسبت سے ہے، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو اصل نام تھا وہ تھا نعمان بن ثابت، اس وجہ سے آپ نے جو تخلص ہے وہ نعمانی صاحب استعمال کرتے رہے۔ پھر آپ کے والد کا نام تھا شیخ حبیب اللہ، جو وکیل تھے، ایک قانون دان تھے۔ آپ کی جو جائے پیدائش ہے وہ ہے قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت۔ آپ کی پیدائش قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں ہوئی۔ عزیز طلباء، پھر آپ نے والد صاحب کے کہنے پر 1880 میں وکالت کا امتحان پاس کیا، وکالت کی سند حاصل کی، چونکہ ان کے والد صاحب جو شیخ حبیب اللہ ہے وہ بھی ایک وکیل تھے، اسی وجہ سے آپ نے بھی وکالت کی۔ پھر علی گڑھ میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ آپ کی علمی تڑپ اور آپ کی جو علم کے ساتھ لگاؤ و شغف کو دیکھ کر سر سید احمد خان نے آپ کو اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے علی گڑھ کے اندر ہی مقرر کر دیا اور آپ وہاں پر درس و تدریس کا کام سر انجام دیتے رہے۔ عزیز طلباء، پھر آپ نے جو صحبت اختیار کی تھی جس کی وجہ سے آپ کا جو علمی ذوق ہے وہ بڑھا اور مزید نکھار آیا، وہ بہت بلند نام ہیں، جن میں سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین علی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت آپ کو ملی۔
اور جو پروفیسر آرنلڈ ہیں ان سے آپ نے فرانسیسی زبان کو بھی سیکھا۔ اب یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، سر سید احمد خان کو دیکھا جائے، مولانا الطاف حسین حالی صاحب کو دیکھا جائے، یا محسن الملک آرنلڈ کو، یہ ساری علمی شخصیات ہیں جو تصانیف کا کام بھی، تصانیف بھی ان کی بہت زیادہ ہیں، جنہوں نے علمی کام تقریری تحریری دونوں طرح سے کیا۔ تو ان کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کے اندر جو ایک علم کی تڑپ تھی یا آپ کے اندر جو علمی نکھار تھا وہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آیا۔ پھر وہی نکھار ان کی تحریروں میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے پروفیسر آرنلڈ کے لیے حملہ 1892 میں سفر کیا تھا۔ آپ نے روم، مصر اور قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے جو کہ ترکی کا ایک شہر ہے، آپ نے وہاں کے سفر کیے اور وہاں پر جا کر بھی جو دینی لائبریریاں تھیں کتابوں کی یا جو دیگر علمی خزانے تھے ان بے بہا خزانوں کا جا کر آپ نے مطالعہ کیا اور قریب سے ان کو دیکھا۔ عزیز طلباء، پھر آپ نے دائرۃ المعارف کی نظامت سنبھالی۔ پھر جو آپ کے اگر کارناموں کی بات کی جائے تو ندوۃ العلماء کا نام آئے گا، یہ ادارہ جنہوں نے قائم کیا، اور دارالمصنفین۔ ندوۃ العلماء کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، کانپور کے جو مدرسہ فیض عام، اس کی دستار بندی کے دوران یہ بات ہوئی تھی کہ بر صغیر پاک و ہند کے، اس وقت چونکہ پاکستان تو نہیں تھا لیکن جو بر صغیر میں رہنے والے علماء تھے ان کو یکجا کرنے کے بارے میں سوچا گیا، چونکہ فرقہ واریت بہت زیادہ تھی، وہی چھوٹے چھوٹے معاملات تھے جو آج بھی ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے فرقہ واریت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مسلمان ہی ایک دوسرے کو کفر اور مشرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس دور میں کانپور کا جو مدرسہ فیض عام ہے وہاں پر تجویز پیش کی کہ آئندہ سال جلسہ عام میں برصغیر کے تمام علماء کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ان کا ایسا ادارہ یا ایک جماعت بنائی جائے جو مل کر اسلام کی خدمت کریں گے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کیا جائے جو اکٹھے مل کر ایک محبت کی فضا جو قائم ہوگی اس میں رہ کر اسلام کی خدمت کریں گے اور برصغیر کے مسلمانوں کی ذکری اور فکری جو ان کی ذہنی اور فکری اصلاح ہے وہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء، 1894 میں 1894 میں یہ جو ادارہ تھا ندوۃ العلماء کا، یہ جو ایک جماعت تھی یہ انہوں نے قائم کی، اور اس میں جو مورخین لکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق دہلوی اور جو علامہ شبلی نعمانی صاحب ہیں انہوں نے پھر اس جو ادارے کو یا جو جماعت کو بنایا تھا اس کے قواعد مقرر کیے تھے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد جو دارالمصنفین ہے جو کہ نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، مصنفین جو لکھاری ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ تو عزیز طلباء، دارالمصنفین 1913 میں قائم ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس میں جو مصنفین ہیں یعنی لکھنے والے حضرات ان کو تقریر و تحریر کی خوبیاں سکھائی جاتی تھی اور جدید تقاضوں کے مطابق حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اندر محققانہ انداز پیدا کیا گیا کہ تحقیق کس طرح کی جائے اور پھر اس تحقیق کو سپردے کے انداز کر کے لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ تو ایک یہ ادارہ تھا جو آج بھی قائم و دائم ہے اعظم گڑھ میں، اور یہ بڑی ہی زیادہ دینی اور علمی خدمات پیش کر رہا ہے۔ عزیز طلباء، اس میں ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں، مولانا شبلی نعمانی صاحب جو ان کے جد امجد ہیں جو کہ مسلمان ہوئے تھے، یہ ایک راجپوتوں کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان کا اس وقت جو نام تھا مسلمان ہونے سے پہلے وہ تھا شیوراج سنگھ، لیکن ایک قریبی خانقاہ کی جو مسجد تھی وہاں پر آپ نے جو آپ کے جد امجد ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام سراج الدین رکھا گیا۔ پھر اب دیکھیے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا آگے ان کی اولاد نے اسلام کی خاطر کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم مولانا شبلی نعمانی کے ادبی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ان کے ادب کی جو خدمت ہے اس کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں اردو ادب میں اور اسلامی ادب میں، کہ آپ چونکہ ایک عالم دین بھی تھے، اپنے دین کے ساتھ ساتھ جو اردو زبان ہے یا ہمارا جو اردو ادب یا اردو لٹریچر ہے اس کی بھی بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ارکان خمسہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اردو کے جو ارکان خمسہ ہیں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتا چلا جاؤں
ہم آپ کی جو اردو کی کتاب ہے جماعت نحم کی، اس کے حصہ نثر کی اگر آپ فہرست کھولیں تو حصہ نثر میں آپ دیکھیں گے جو پہلے 5 اسباق ہیں ان کے جو 5 مصنفین ہیں ان کا شمار ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ خمسہ 5 کو کہتے ہیں، ارکان لوگوں کی جمع ہے۔ تو مولانا شبلی نعمانی 1، مولانا الطاف حسین علی 2، سید احمد خان 3، مولانا محمد حسین آزاد 4 اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 5۔ یہ 5 شخصیات ایسی ہیں جن کا اردو ادب کے ارکان خمسہ میں شمار ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے اردو ادب کے اندر سچ کی بنیاد رکھی تھی۔ پہلے جو شعر و شاعری یا اردو ادب میں جو کام ہوتے تھے وہ لٹریچر میں ایک تو شعر و شاعری تھی، مبالغہ بہت زیادہ تھی، اس میں وہی موضوع تھا جو ایک روایتی عشق کا موضوع ہوتا ہے، لیکن انہوں نے فکری شعر و شاعری کی طرف توجہ دی اور حقیقت کی بنیاد رکھی، ایک نظمی اصطلاح متعارف کروائی، پھر حکایات سے ہٹ کر مضامین متعارف کروائے، کیونکہ جب کسی قوم کی ذہنی اور فکری اصلاح کرنی ہو تو پھر عشق یا موضوعات سے پر اگر شعر و شاعری کی جائے گی یا صرف حکایات کا سہارا لیا جائے گا تو یہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ارکان خمسہ کی اردو ادب میں بہت زیادہ خدمات ہیں اور ان کا ایک منفرد نام بھی ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد دیکھیے ذرا کہ مولانا شبلی نعمانی صاحب ایک شاعر بھی تھے، بہت اچھے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو نثر نگاری ہے وہ ان کی وجہ شہرت بنی، تو جو ان کی نثر نگاری ہے، جنہوں نے نثر لکھی ہے وہی ان کی وجہ شہرت ہے اور اسی میں ہی ان کو پہچان ملی ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو ان کے جو موضوعات انہوں نے اپنے قلم کی زینت بنائے وہ متنوع موضوعات ہیں، یعنی متنوع کہتے ہیں مختلف انواع مختلف اقسام کے موضوعات۔ وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے ہے تاریخ۔ عزیز طلباء، تاریخ کو ہم انگلش میں ہسٹری کہتے ہیں، یہ وہ علم ہے جس سے گزشتہ واقعات اور سیرت سے بحث کی جاتی ہے۔ سیرت کی جمع ہے، یعنی کسی کے حالات زندگی یا گزشتہ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے تاریخ بھی لکھی ہے، اس کے بعد آپ نے تنقید پر بھی کام کیا۔ تنقید کہتے ہیں کسی پر طنز کرنا، لیکن یہ جو اردو ادب میں یا ادب میں جو تنقید کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ نقاد بھی تھے، تو نقاد تنقید کرتے ہیں پازیٹیو وے میں، یعنی مثبت پہلو اس میں پایا جاتا ہے اور اصلاح کا پہلو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس کے بعد دیکھیے گا سوانح، سانحہ سے نکلا، سوانح کہتے ہیں کسی کی حالات زندگی کو بیان کرنا۔ سیرت بھی یا سوانح کا تقریباً ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیرت۔ سیرت کا جو مطلب ہے وہ ہے حالات زندگی بیان کرنا۔ تو آپ نے مختلف اشخاص کی جو سوانح ہیں اور جو سیرت ہے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور جو سیرت کا لفظ ہے یہ زیادہ تر جو ہمارے یہاں مستعمل ہے یا استعمال کیا جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ اس قدر استعمال ہو چکا ہے کہ جب بھی آج ہم سیرت کا لفظ سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کا نقشہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے علاوہ کسی کی حالات زندگی کے بارے میں لکھا جائے تو اس کو سوانح بھی کہہ دیا جاتا ہے اور سیرت بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عرف عام میں سیرت کا مطلب دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ایسی کتاب یا ایسی تحریر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، عقائد کی بات کریں تو یہ عقیدے کی جمع ہے۔ عقائد جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، یعنی اللہ رب العزت پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، الہامی کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لے کر آنا، اور اچھی قضاء و قدر پر بھی، اچھی بری دونوں قضاء و قدر پر بھی ایمان لانا، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ تو عقائد کی تفصیل یا اس کو بھی بڑے حسین پیرائے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، تصوف کہتے ہیں جس کو انگلش میں ہم صوفیزم کہہ دیتے ہیں، کہ علم معرفت ہے۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا سے لگاؤ چھوڑ کر قلب مطمئنہ کے حصول کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، جو عموماً صوفیہ کا طریقہ ہے نیک لوگوں کا، تو تصوف علم معرفت ہے۔ اس علم کی بنیاد کیا ہے، اس علم میں ہوتا کیا ہے، یا اس کو کس طرح انسان سیکھ سکتا ہے، تو اس پر بھی مولانا شبلی نعمانی میں ایک بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہوئی ہے اور بڑی اچھی تحریر اس پہ ان کی موجود ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد دیکھتے ہیں سیاست۔ چونکہ سیاست بھی ایک پہلو ہے انسانی زندگی کا، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے سیاستدان چلاتے ہیں، تو سیاست ہوتی کیا ہے، اسلامی وے میں یا اسلام سیاست کے بارے میں کہتا ہے، تو مولانا شبلی نعمانی نے اس پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد دیکھیں جو ان کی
زیادہ جو موضوعات پر انہوں نے تحریریں لکھی ہیں یا تحریر ان کی موجود ہیں، اب ان موضوعات میں جتنی بھی آپ نے کام کیے ہیں ان کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی تھیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے جوش بیان، ان کا جو بیان کرنے کا انداز تھا، ایک اس میں جوش اور بلبلہ پایا جاتا تھا، ایک حقیقت پائی جاتی تھی، جو پڑھنے والا ہے اس پر بھی یہ چیز اثر کرتی تھی، جو ان کی تحریر کا ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایجاز و اختصار۔ ایجاز وہ اختصار کا مطلب ہوتا ہے مختصر کرتے ہیں کسی چیز کو، ایجاز موجز سے کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی جو تحریر لکھتے تھے وہ مختصر ہوتی تھی، بڑے جملوں کا سہارا نہیں لیتے تھے، لیکن مختصر اور چھوٹے جملوں میں وہ ایک بہت بڑی بات کو بیان کر دیا کرتے تھے کہ پڑھنے والے کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی، اور جس سے مولانا شبلی نعمانی کی جو تحریر ہے اس کی جو کمی یا خوبصورتی ہے وہ بھی انسان کو پڑھنے کے بعد محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء دیکھتے ہیں روانی و برجستگی، کہ آپ کی جو تحریر ہے اس میں ایک تسلسل تھا، ایک روانی کا پہلو رہتا تھا۔ دوسرا برجستگی کہتے ہیں کسی بات کو بے ساختہ کہہ دینا، جیسے کہ سوچ کے کسی چیز کو کرنا، تو یہ فی البدیہہ کے معنی میں بھی آتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی خوبیاں تھیں کہ آپ فی البدیہہ یا برجستہ بے ساختہ بھی بہت کچھ لکھ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے محققانہ انداز۔ تحقیق کے علاوہ کوئی بھی کام اگر کیا جائے تو انسان اس میں کبھی بھی پختگی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو علامہ صاحب چونکہ اختصار کے ساتھ لکھتے تھے، لیکن ان کی تحریر کا ایک بہت بڑا جو پہلو یہ تھا کہ آپ جو بھی مضمون یا کوئی بھی تحریر لکھتے تو اس کی پوری تحقیق کرتے، اس کے حوالہ جات آپ کے پاس موجود ہوتے تھے، اس کے بعد پھر آپ اس تحریر کو لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے غنایت۔ غنایت کہتے ہیں اس کے اندر ایک نظمگی کا احساس پیدا ہوتا تھا، ایک تسلسل کی وجہ سے انتہائی خوبصورت وہ تحریر لگتی تھی۔ پھر ہے شعریت۔ شعریت کہتے ہیں کہ جس کے اندر شعر و شاعری کی خوبیاں پائی جائیں، یعنی تحریر میں اس طرح جملوں کے اس طرح ربط تھا کہ ایک شعریت کا پہلو بھی اس کے اندر پایا جاتا تھا۔ عزیز طلباء، ان ساری اگر موضوعات کو ہم دیکھیں، مولانا شبلی نعمانی جس پر انہوں نے قلم اٹھایا اور اس کی خوبصورتی اور خوبیاں اگر دیکھتے جائیں بہت زیادہ ہیں، تو ان کا جو انداز بیان ہے وہ ان خوبصورتی یا خوبیوں کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انداز بیان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس قسم کا وہ انداز بیان ان کا بنایا ہوا تھا کہ اگر مشکل لفظوں کا بھی استعمال کیا ہے تو قاری کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی، اور پڑھنے والے کو آسانی سے وہ چیزیں سمجھ لیا جایا کرتی تھی، اور وہ اس قدر اچھی اور دلکش ہوتی تھی کہ وہ چیزیں انسان کے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ عزیز طلباء، اگر ہم مولانا شبلی نعمانی کی تصانیف کی بات کریں تو متعدد تصانیف آپ کے پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ تصانیف ہیں آپ کی، جن کا جو ذکر آپ کی کتاب میں موجود ہے انہیں کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ سمجھنے میں مشکل نہ آئے۔ وہ تحریر دیکھیں، سب سے پہلے ہے شعر العجم، یہ ان کی 5 جلدوں پر کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے الفاروق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سوانح پہ، آپ کی سیرت پہ کتاب ہے۔ پھر المامون، مامون جو بادشاہ گزرے ہیں عباسیوں کے، ہارون رشید کے جو بیٹے تھے، ان کی سیرت پہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے سیرت النعمان، حضرت نعمان بن ثابت، جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا، حضرت نعمان بن ثابت جن کو ہم جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے لقب سے، ان کی سیرت کے بارے میں لکھا۔ پھر غزالی، امام غزالی کی سیرت پہ لکھا۔ سوانح مولانا روم کی۔ پھر سفر نامہ روم و مصر و شام، جو آپ نے سفر کیا تھا پروفیسر اورلینڈ کے ہمراہ 1892 میں، اس سفر کو بھی انہوں نے کتابی شکل میں بیان کیا، جن کا سفر نامہ موجود ہے۔ عزیز طلباء، یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نیلی روشنائی میں لکھا ہے تاکہ آپ کو اس بات کو میں بتا سکوں کہ آپ کا یہ جو سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مولانا شبلی نعمانی کی اسی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی لیا گیا ہے۔ اور یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی کتاب ہے، یہ بھی ان کا ایک بہت عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے جدید تقاضوں کے مطابق سیرت کے پہلو کو اٹھایا اور انتہائی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کو پوری تحقیق کے ساتھ اور انداز بیان، چونکہ اختصار میں لکھتے رہے ہیں، لیکن پڑھنے والے کو جملوں میں ایسا ربط ملتا ہے کہ ایک بات دوسرے سے جا ملتی ہے اور پڑھنے والے کو بہت ہی لطف آتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2 جلدیں لکھی تھی، پھر
آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد جو آپ کے شاگرد ہیں سید سلمان ندوی، انہوں نے مزید اس کی 4 جلدوں میں اس کا اضافہ کیا، تو یہ بھی ایک ذخیرہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس سے مسلمان آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تو تھا مولانا شبلی نعمانی کا شخصی ادبی تعارف اور تصانیف کے بارے میں آپ نے بغور پڑھ لیا۔ اب آپ کی آسانی کے لیے اس سبق کے جو مشکل الفاظ مانی ہیں وہ بھی میں نے ذکر کر دی ہیں، لکھ دی ہیں۔ یہ اس لیے کہ جب ہم اسباب کی طرف، اس کے پیراگراف یا عبارت کی تشریح کی طرف جائیں گے تو وقت ضائع کیے بغیر آپ کو پھر وہ سمجھ بھی آ جائے گی، کیونکہ آج ہی ہم ان کو پڑھ لیں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ جتنے بھی الفاظ مانی ہیں یہ صفحات کی ترتیب کے ساتھ ہی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ آئے، اور آپ کوشش کیجیے گا جو آپ کے پاس کتاب ہے اردو کی، اس پر یہ جو الفاظ مانی ہیں وہ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس یہ محفوظ رہیں اور مستقبل میں بھی آپ کو پڑھنے میں یا یاد کرنے میں مشکل پیش نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں، چونکہ یہ مختصر چھوٹا سبق ہے آپ کا، صفحات کی ترتیب کے ساتھ یہ سارے الفاظ میں نے ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے دعوت حق، حق کی دعوت دینا، سچ کی دعوت یعنی اسلام کی دعوت۔ اس کے بعد ہے جھنکاریں، جھنکار کہتے ہیں آواز کو، تلوار کی جھنکاریں یعنی دشمنوں کا ہر وقت چاق و چوبند رہنا۔ پھر تھا حافظ عالم، حافظ عالم کہتے ہیں زمانے کی حفاظت کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دار الامان، دار کہتے ہیں گھر کو، امان کہتے ہیں امن، تو یہ امن کا گھر ہے یعنی مدینہ منورہ۔ پھر ہے وجود اقدس، وجود ایک پاک جسم کو کہتے ہیں، اقدس پاک اور وجود جسم، تو پاک وجود سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ پھر ہے ستمگاروں، ستمگاروں کا مطلب ہے ظلم کرنے والے۔ پھر ہے ہدف، ہدف کہتے ہیں نشانہ۔ رائیں، رائیں کہتے ہیں تجاویز، رائے پیش کرنا، تو اس کی رائیں جمع یہ ہے تجاویز۔ جلا وطن، جلا وطن سے مراد ہے یہ اس وطن سے نکالنے کی سزا، جو سزا کے طور پر زبردستی وطن سے نکال دیا جاتا ہے۔ آل ہاشم، یہ ہاشم کی اولاد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ جو خاندان تھا وہ ہاشم تھا، ہاشمی تھے آپ، اور جو آپ کا قبیلہ وہ قبیلہ قریش ہے، تو آل ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد۔ اخیر رائے کا مطلب ہوتا ہے آخری تجویز۔ پھر ہے چھٹپٹے، چھٹپٹے کا مطلب ہوتا ہے الصبح یا صبح سے۔ پھر ہے آستانہ مبارک، آستانہ مبارک کا مطلب ہے برکت والا گھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر۔ محاصرہ، محاصرہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے گھیراؤ کرنا یا چاروں طرف سے کسی چیز کو جب گھیر لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس گھر کا یا اس جگہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ پھر ہے زنانہ مکان، زنانہ مکان سے مراد ہے جس مکان میں عورتیں رہتی ہوں، زنانہ عورتوں کو کہتے ہیں۔ پھر ہے جی لفظ اگلا معیوب، معیوب عیب والا، برا یعنی برا سمجھنا، معیوب سمجھنا۔ عداوت کہتے ہیں دشمنی کو۔ اس کے بعد ہے بستر خواب یعنی سونے کا بستر۔ پھر ہے قتل گاہ، قتل گاہ کا مطلب ہے قتل ہونے کی جگہ۔ اگلے الفاظ کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہے فاتح خیبر یعنی خیبر کو فتح کرنے والے، مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک۔ پھر ہے فرش گل، یہ دو الفاظ کا مطلب ہے فرش بستر کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں، سیج کو کہتے ہیں، تو پھولوں کا بستر یا پھولوں کی سیج، گل پھول کو کہتے ہیں۔ پھر ہے جبل ثور، یہ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، ثور اس پہاڑ کا نام ہے۔ تو دیکھیے یہ مکہ سے 3 میل دور ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل ثور، اور اسی میں وہ غار ثور ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ چھپ گئے تھے۔ پوشیدہ ہونا، چھپ جانا۔ بوسہ گاہ خلائق کا مطلب ہے مخلوق کے چومنے کی جگہ، بوسہ چومنا، گاہ کہتے ہیں جگہ کو، خلائق خلقت کی جمع یعنی مخلوق کے چومنے کی جگہ، اس سے مراد ہے عزت و احترام والی جگہ۔ پھر ہے نوخیز جوان، نوخیز جوان کا مطلب ہوتا ہے اٹھتی جوانی کے مالک جو ابھی نئے نئے جوان ہوئے ہوں۔ پھر ہے محبوس رکھا، محبوس حبس سے نکلا ہے یعنی قید رکھا، قید کر دینا، محبوس کر دینا۔ آہٹ قدموں کی آواز، خون بہا کہتے ہیں خون کے بدلے جو قیمت دی جائے۔ اس کے بعد ہے ترکش، ترکش کہتے ہیں تیر رکھنے کا خول یا تھیلا جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں۔ پھر ہے
فال ایک شگن کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ایک طریقہ رائج ہے طوطوں سے فال نکلائی جاتی ہے، تو یہ فال. پھر ہے گراں بہا، معاوضہ کا مطلب ہوتا ہے بھاری قیمت دینا. مقرر تجربہ، بار بار تجربہ کرنا یا دوسری بار تجربہ کرنا. فرمان امر کا حکم نامہ. پھر ہے تشریف آوری، اس کا مطلب ہے آمد، تشریف لانا. اگلا لفظ ہے ہمتن، چشم انتظار یعنی شدت سے انتظار کرنا. ہمتن پورا جسم، چشم انتظار یعنی پورا جسم انتظار کی آنکھ بن چکا تھا، یعنی شدت سے انتظار کرنا. تڑکے سے، صبح سویرے. کرائم کا مطلب ہوتا ہے آثار اور نشانیاں. پھر ہے اہل عرب. اہل عرب سے مراد ہے عرب کے رہنے والے افراد یا باشندے. تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کا نعرہ. پھر ہے گونج، گونج کہتے ہیں آواز کو. عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا جو حصہ نثر کا پہلا سبق ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مصنف کے حالات زندگی اور مشکل الفاظ معنی. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس سبق کی جو عبارتیں ہیں اس کی ہم تشریح اور خلاصہ پڑھیں گے. بہت شکریہ.